شوہر مر جائے اسی دوران میں عورت حیض میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، وہ شروع ہو جائے گی، حیض ہو نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن میں بھی تو کئی دفعہ حیض آئے گا نا، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو۔ اگر کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے آگے نماز نہ پڑھیں، اس کو الٹا کر دیں۔ میرا نکاح 11 سال پہلے ہوا ہے، 2 بچے ہیں، میں صحیح العقیدہ دیوبندی ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ شیعہ ہے، محرم پر جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ شیعہ اور کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت یہی محرم ہی ہے۔ اب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، 11 سال گزر گئے، آج تم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو۔ اب صبر کرو اور کوشش کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بوقت طواف اگر عمرے کا طواف ہے تو پھر کندھا نکالنا ہے، یا حج کا طواف ہے نکال، طواف زیارت میں نہیں نکالنا چونکہ احرام ہمارا مینا میں کھل جائے گا۔ زمزم سے وضو جائز ہے۔ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کیس عدالت میں گیا ہے اور عدالت نے شوہر کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا تو قاضی کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق ہوگا تو آپ خیرات کرتے رہیں، نیت یہی کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے ذمے کچھ ہے تو میں دے رہا ہوں۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھائی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر تو تمہیں کوئی سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ سجدہ تلاوت ہو اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح، جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج مفرد کے لیے یا حج قران کے لیے ہوتا ہے حنفی مسلک میں، وہ سنت ہے، اس پہ دم نہیں آتی۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نماز جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جائے تو ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اسی میں دعا نہیں ہے صغیرنا و کبیرنا، دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں روہنگیا میں وہ کنیزیں نہیں بن سکتے۔ کنیز وہ ہوگی جو جنگ لڑنے کے بعد کافروں سے حاصل ہو۔ تم جنگ لڑو کافروں سے، تمہیں فتح ہو تو پھر وہ کنیزیں بنے گی۔ مفت میں تو کنیز نہیں ملتی۔ اگر ہمیں ہرنیا کی بیماری ہے، نکل نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹی آتی ہے، بینڈیج آتی ہے، وہ باندھ کے عمرہ کریں۔ دوران طواف 2 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دے، دوبارہ جا کے وضو کرے، پھر ابتدا سے شروع کرے۔ اگر جدے اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ عورت حیض سے ہے، طائف تو جا سکتی ہے لیکن واپسی پہ اس کو احرام تو باندھنا پڑے گا، پھر بیٹھی رہے گی احرام باندھ کے جب تک پاک نہ ہو۔ زیارات وہ جاتے ہوئے جب ہمیں گائیڈ کہتے ہیں کہ جی مکہ مدینے میں تو وہی آتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، تو حضور کو کس نے بلایا تھا جب آپ حج پہ تشریف لائے تھے؟ حضور نے 4 عمرے کیے تو ان کو کس نے بلایا؟ بلاتا اللہ ہے، اللہ کے بندے۔ غیر کی طرف نسبت کی تو شرک آ گیا۔ غار ثور میں سانپ آپ کی زیارت کے لیے چھپا ہوا تھا، اللہ عالم میری ملاقات نہیں ہوئی،
آپ کی جب اسام سے ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ یہ بھی ایک ایسی روایت ہے اسرائیلی۔ جبل رحمت پر آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے خود گھڑا ہے، کسی حدیث میں تو ہے نہیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، جب قرآن میں موجود ہے تم ان کے مقابلے میں دعا گھڑ رہے ہو۔ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کون سا وسیلہ ہے؟ عید میلاد النبی بدعت ہے۔ یہاں جو سبیل لگتی ہے، چاول شربت وغیرہ، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ہمارا گھر جو ہے اس پہ لگا تھا تقریباً 66 لاکھ۔ 2 سال کے بعد اصل قیمت 1,42,00,000 لگی ہے۔ بہرحال جو موجودہ قیمت ہوگی اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ مجھے حرم کے حمامات میں ایک جائے نماز ملی ہے، تو کسی غریب کو دے دو، نماز پڑھے گا، جس کی اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے دین، ایمان، اسلام کی جان کی حفاظت فرمائے۔ محمد علی مرزا بہرحال کوئی بھی ہے، اس نے حضرت تھانوی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ یہ لکھنے والا کوئی 100% جھوٹا ہے۔ وہ تو قصہ کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے بیان کیا حضرت تھانوی سے کہ حضرت میں نے رات خواب دیکھا اور اس کے بعد سے مجھے نیند نہیں آتی پریشانی سے، کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میری زبان پہ آ جاتا ہے اشرف علی رسول اللہ۔ تو میں نے توبہ کی، استغفار کیا، میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، خواب میں تمہیں ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارا پیر جو ہے وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ تو ایک خواب تھا، تم نے اس کو بنا دیا کہ حضرت نے کہا ہے، خواب کسی نے دیکھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہنا چاہیے تمام صحابہ کو۔ اگر کوئی علیہ السلام کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علیہ السلام انبیاء کے لیے ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی اپنا وہ کچھ عورتیں بیچاری درس سننے کے لیے پریشان پھرتی رہتی ہیں۔ طارق آپ ایسا کریں کہ ایک چکر لگا لیں اپنا حلقے کے باہر، یہ دیکھیں کہ کون سی تھوڑی دور جگہ ہے لیکن آواز پہنچتی ہے، تو وہاں عورتوں کو بتائیں کہ وہاں بیٹھا کرو، ان کو سمجھا دیں۔ وہ بیچاری ادھر آ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، جہاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو کہتا ہے ادھر جاؤ۔ میں نے عمرہ کیا تھا 2017 میں 3، پہلے میں تو میں نے اسرا پھروایا، پھر ٹک لگوائے۔ ٹک کس کو لگوائے؟ چمڑے کو۔ پھر جب اسرا پھروا دیا بال تو رہے نہیں، تو ٹک تم نے کس چیز کو لگایا؟ کتنا چمڑا کاٹا؟